آج ہم اسکول کا پتہ لکھنا سیکھیں گے۔ اسکول کا پتہ کیا ہے؟ یعنی وہ جگہ جہاں پر اسکول موجود ہے اسے ہم اسکول کا پتہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں ہم اس کو ایڈریس بھی بولتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیے ہمارے پاس یہاں پر اسکول کا ایک پتہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسکول کے پتے میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ خاور اعجاز گورنمنٹ ماڈل اسکول، مکان نمبر 8، گلی نمبر 10، اقبال کالونی، اسلام آباد، پاکستان، اور یہاں پہ فون نمبر لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک نام دکھائی دے رہا ہے، ایک نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک شخص کا نام، ایک انسان کا نام، خاور اعجاز۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جس لفافے پر پتہ لکھا ہوا ہے، یہ لفافہ جس کے پاس جائے گا یا جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس میں کوئی خط بھی ہو سکتا ہے، کوئی درخواست بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو یعنی یہ لفافہ جس کو بھیجا جا رہا ہے اسکول میں، اس کا نام ہے خاور اعجاز۔ تو سب سے پہلے ہم اس انسان کا نام لکھتے ہیں جسے ہم نے کوئی چیز بھیجنی ہوتی ہے، یا اسکول میں موجود وہ انسان جسے کوئی چیز بھیجی جا رہی ہے، سب سے پہلے اس کا نام لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی لائن پہ کیا لکھا ہے؟ گورنمنٹ ماڈل اسکول، یعنی اسکول کا نام لکھا جائے گا۔ اس کے بعد پہلے اس انسان کا نام جو اس اسکول میں موجود ہے اور جسے کوئی چیز بھیجنی ہے، اور اس کے بعد اسکول کا نام لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی سطر پہ کیا لکھا ہے؟ مکان نمبر 8، یعنی اس کے بعد مکان نمبر لکھا جائے گا۔ آپ کے اسکول کا جو بھی مکان نمبر ہے وہ یہاں پر لکھا جائے گا۔ اس کے بعد سکتہ کا نشان، اور پھر گلی نمبر، یعنی وہ مکان، وہ اسکول جس گلی میں موجود ہے اس گلی کا نمبر کیا ہے وہ یہاں پر لکھا جائے گا۔ اور سکتہ کا نشان اس لیے لگایا جائے گا تاکہ مکان نمبر اور گلی نمبر الگ الگ سمجھ آ سکیں۔ اس کے بعد پھر سے سکتہ کا نشان، اور اس کے بعد لکھا ہے اقبال کالونی، یعنی کالونی کا نام لکھا ہے۔ اب دیکھیے کچھ جگہوں پر کالونیاں ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پر محلے بنے ہوتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ سیکٹر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر گلی نمبر کے بعد محلہ، سیکٹر یا کالونی کا نام لکھا جائے گا۔ یعنی آپ کا اسکول اگر کسی محلے میں ہوگا تو یہاں پر محلے کا نام لکھا جائے گا۔ اگر کسی سیکٹر میں ہے، یعنی اس جگہ کو ایک سیکٹر کا نام دیا گیا ہے، تو یہاں پہ اس سیکٹر کا نام آئے گا۔ اور اگر کالونی ہے وہ جگہ، اس جگہ کو کالونی کہا گیا ہے، کالونی کہہ کر کوئی نام دیا گیا ہے، تو یہاں پر آپ کالونی کا نام لکھیں گے، جیسا کہ اس پتے میں بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی لائن پہ دیکھیے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اسلام آباد۔ اب اسلام آباد کیا ہے؟ شہر کا نام ہے۔ جس شہر میں وہ کالونی، سیکٹر یا محلہ موجود ہوگا، یہاں پر اس شہر کا نام لکھا جائے گا۔ شہر کے نام کے بعد بھی آپ سکتہ کا نشان بنائیں گے، اور اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ ملک کا نام، پاکستان، یعنی جس ملک میں وہ شہر موجود ہے آپ نے اس ملک کا نام یہاں پر لکھنا ہے۔ اور پھر اگلی سطر میں دیکھیے فون نمبر لکھا ہے، یعنی آخر میں فون نمبر لکھا جائے گا۔ یہ فون نمبر اس انسان کا اپنا بھی ہو سکتا ہے جسے ہم کوئی چیز بھیج رہے ہیں، اور اسکول کا بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ انسان جاتا ہے یا ہوتا ہے، تو اسکول کا فون نمبر بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اس انسان کا اپنا فون نمبر بھی یہاں پر لکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کر کے ہم اسکول کا پتہ لکھتے ہیں۔ اسکول کے پتے میں یہ سب چیزیں آپ نے لازمی لکھنی ہوتی ہیں۔ اب یہ تو آپ نے سیکھ لیا کہ اسکول کا پتہ کہتے کسے ہیں، اور اسکول کا پتہ لکھا کیسے جاتا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول کا پتہ آپ کو آنا کیوں چاہیے، یعنی اپنے اسکول کا پتہ آپ کو کیوں معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے اگر آپ نے اسکول میں کوئی خط، کوئی درخواست
یا کوئی اور چیز بھیجنی ہے، یا کسی نے آپ کو کوئی خط بھیجنا ہے، درخواست بھیجنی ہے یا کوئی بھی چیز بھیجنی ہے، تو اسے اسکول کا پتہ معلوم ہوگا تو وہ آسانی سے وہ چیز بھیج دے گا اور وہ چیز آسانی سے اسے مل جائے گی۔ کوئی بھی ٹیچر، کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا پرنسپل وغیرہ جو بھی اسکول میں موجود ہوتے ہیں، انہیں اگر کوئی چیز بھیجنی ہو، کسی نے کوئی خط، درخواست یا کوئی بھی اور چیز، تو اسکول کا پتہ معلوم ہوگا تو وہ چیز آسانی سے بھیجی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے ملنے آنا ہو کسی سے، کسی ایسے انسان سے جو کسی اسکول میں ہوتا ہو، جیسے کسی ٹیچر سے، آپ سے، یا کسی بھی اور اسٹوڈنٹ سے جو اسکول میں پڑھتا ہو، یا پرنسپل وغیرہ سے کسی نے ملنے کے لیے آنا ہو، یا اسکول کو دیکھنے کے لیے آنا ہو، یا کسی بھی کام کے سلسلے میں، کام کے لیے اسکول میں آنا ہو، تو اسے اسکول کا صحیح پتہ معلوم ہوگا تو اسے اسکول ڈھونڈنے میں اور اسکول آنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اس لیے اسکول کا پتہ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہمیں کسی کو اسکول کا پتہ بتانا پڑے تو ہمیں اپنے اسکول کا پتہ معلوم ہو۔ آئیے اب جو ہم نے ابھی سیکھا ہے کہ اسکول کے پتے میں کون کون سی چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اسکول کا پتہ لکھنے کی ایک مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے؟ نام لکھنا ہے۔ اب آپ اپنے اسکول کا پتہ لکھنے کی مشق کر رہے ہیں نا، تو یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیے۔ میں فرض کرتی ہوں کہ میں لکھ رہی ہوں احمد سلمان کے اسکول کا پتہ، تو یہاں پہ میں نے نام میں لکھ دیا ہے احمد سلمان۔ اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اسکول کا نام۔ تو آئیے یہاں پہ ہم اسکول کا نام لکھتے ہیں۔ آپ اپنے اسکول کا نام لکھیے۔ میں یہاں پہ فرض کر لیتی ہوں کہ احمد سلمان کے اسکول کا نام ہے گورنمنٹ سٹی اسکول، تو یہاں پہ میں نے یہ نام لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مکان نمبر لکھنا ہے، گلی نمبر لکھنا ہے، محلہ، سیکٹر یا کالونی کا نام لکھنا ہے۔ تو آئیے یہاں پر یہ سب چیزیں لکھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ گلی نمبر لکھنا ہے۔ میں فرض کرتی ہوں کہ احمد سلمان کا اسکول گورنمنٹ سٹی اسکول گلی نمبر 5 میں ہے۔ آپ یہاں پہ معاف کیجیے گا، گلی نمبر ہم بعد میں لکھیں گے، پہلے ہم نے مکان نمبر لکھنا ہے۔ تو چلے میں فرض کر لیتی ہوں کہ احمد سلمان کا اسکول کا جو مکان ہے وہ ہے مکان نمبر 7۔ آپ یہاں پہ اپنے اسکول کا مکان نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد سکتہ کا نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے گلی نمبر لکھنا ہے، وہ گلی نمبر جس گلی میں آپ کا اسکول موجود ہے اس گلی کا نمبر لکھنا ہے۔ میں فرض کرتی ہوں کہ احمد سلمان کا اسکول جس گلی میں ہے اس گلی کا نمبر ہے 5، تو یہاں پہ میں نے سکتہ کے بعد لکھ دیا گلی نمبر 5۔ اس کے بعد آپ پھر سے سکتہ کا نشان بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے، اگر آپ کا اسکول کسی محلے میں ہے تو یہاں پہ آپ نے محلے کا نام لکھنا ہے، اگر کسی سیکٹر میں ہے تو یہاں پہ آپ نے سیکٹر کا نام لکھنا ہے، اور اگر آپ کا اسکول کسی کالونی میں ہے تو یہاں پہ کالونی کا نام آئے گا، آپ نے وہی یہاں پر لکھنا ہے۔ اب میں فرض کر لیتی ہوں کہ احمد سلمان کا اسکول ایک کالونی میں ہے اور اس کالونی کا نام ہے صدیق کالونی، تو یہاں پہ میں کالونی کا نام لکھ دوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے شہر کا نام اور ملک کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ تو آئیے یہاں پر شہر اور ملک کا نام لکھتے ہیں۔ شہر، پھر سکتہ کا نشان اور پھر ملک کا نام۔ اب یہاں پہ آپ نے اس شہر کا نام لکھنا ہے جس شہر میں آپ کا اسکول موجود ہے۔ میں فرض کرتی ہوں کہ احمد سلمان کا یہ اسکول راولپنڈی شہر میں ہے، تو یہاں پہ میں راولپنڈی لکھوں گی، اس کے بعد سکتہ کا نشان بناؤں گی۔ آپ نے بھی بنانا ہے شہر کا نام لکھنے کے بعد سکتہ کا نشان، اور اس کے بعد ملک کا نام لکھنا ہے، یعنی جس ملک کا یہ شہر ہے اس کا نام۔ تو
تو یہاں پہ راولپنڈی پاکستان کا شہر ہے، اس لیے یہاں پہ میں نے پاکستان لکھ دیا ہے۔ آپ بھی اس شہر کے ملک کا نام لکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے؟ فون نمبر۔ اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ فون نمبر اس انسان کا بھی ہو سکتا ہے اور اسکول کا بھی۔ تو یہاں پہ آپ اپنے اسکول کا پتہ لکھ رہے ہیں نا، تو آپ اپنا فون نمبر بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ کے اسکول کا بھی۔ تو یہاں پہ میں احمد سلمان کے اسکول کا نمبر فرض کر کے لکھ دیتی ہوں۔ آپ چاہیں تو یہاں پر اپنا فون نمبر لکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو اسکول کا۔ تو اس طرح ہمارا اسکول کا پتہ مکمل ہو گیا ہے۔ آئیے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ احمد سلمان گورنمنٹ سٹی اسکول، مکان نمبر 7، گلی نمبر 5، صدیق کالونی، راولپنڈی، پاکستان، اور یہاں پہ فون نمبر۔ آج ہم نے اسکول کا پتہ لکھنا سیکھا ہے۔